جس میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جسے آپ تحصیل حاصل کہا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تذکیر ہے اور اس میں تکرار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے سب سے بڑے حضرت مولانا مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہمارے مدرسے میں اگر کوئی عالم آئے اور وہ واعظ کریں، بیان کریں، تو میں ان کے اس کتاب میں ضرور شرکت کرتا ہوں، اور میری دو نیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے وہ کوئی ایسی بات بیان کر دیں جو اس سے پہلے میرے علم میں نہ ہو، تو وہ علم میں آ جائے گی، علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ پہلے سے میرے علم میں ہے تو ہو سکتا ہے اس پر عمل نہ ہو، اور ان کے کہنے کی وجہ سے مجھے عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑوں کی سنت ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی بات کرے تو اس کی بات کو سنا جائے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب اس بات پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں منتخب کر کے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ بھی دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے شعبے کو شریعت کے مطابق اس پر عمل کرتے رہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی صحیح راستے پر ہیں، لیکن یہ وہ خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن و سنت کی اشاعت کی ہم سے دی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر گزار ہیں۔ تو میرے دوستوں، اس کا تقاضا یہ ہے علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب حضرات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو واضح تبلیغ سے وابستہ ہیں، کچھ افتاء کا کام کرتے ہیں، کچھ تعلیم و تدریس کے کام سے وابستہ ہیں۔ تو ان تمام کاموں کے کچھ نہ کچھ اپنے اپنے تقاضے ہیں۔